بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ عنی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ویری فیمس اسٹرالوجر، ریلیجیس اسکالر، بزنس کنسلٹنٹ. آپ ان کو بہت سارے موضوعات کے اوپر سنتے ہیں اور ان کی ہم پیشگوئیاں بھی لیتے ہیں. آج کا ٹاپک کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اسامہ صاحب کی انپٹ لیتے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ جنات کیا انسانوں کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا جنات انسانوں کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں؟ اور کون سے انسان ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے جنات پیار کرتے ہیں اور جن سے وہ دشمنی مول لیتے ہیں؟ اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ اسامہ صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کس بندے کے اوپر جادو ہے، کون سا بندہ ہانٹڈ ہے، کس کے اوپر جنات کا سایہ ہے، یا باقی کوئی جو بلائیں ہیں یا نیگیٹو چیزیں ہیں وہ کس طرح اس بندے کو جکڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ اسامہ صاحب. اسامہ صاحب یہ بڑا ٹاپک ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں، جنات کا مسئلہ، جادو کا مسئلہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لوگ دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آرام نہیں آتا. تو ذرا پہلے تو بتائیں نا کہ یہ جنات کی دوستی اور دشمنی کیا ہے اور کس طرح پتہ چلے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں، سب سے پہلے تو بنیادی فرق جنات کا کہ دوستی اور دشمنی سیم قبیلوں میں بٹے ہوئے وہ بھی ہوتے ہیں، شرارتی سے ہوتے ہیں، بے وقوف سا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ایک بالکل نان سیریس مخلوق ہے، خلقت ہے، اور اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں آپ کے جو ہے نان مسلمز بھی ہیں. جو اسلام قبول کر کے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کو دوست مانتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، وہ صالح جن ہو یا ظافر جن جو بھی ہوں، بڑے بڑے جنات ہیں، ان کے سردار ہیں. they love you, they help you, they rescue you. اب ان کے مخالف میں جو ابلیس کے خاندان اور اس کے جو چیلے چپڑے اور ہر شخص کے ساتھ ایک جو پیدا کیا جاتا ہے وہ ایک حقیقت ہے. ورنہ آپ خود بتائیں نا کہ آپ کو سلام میں کیوں کرتا ہوں؟ کس چیز سے سلامتی چاہیے بھی آپ کو؟ وہ تو کہا جاتا ہے کہ امیر کو نہ کرنا، غریب کو کرنا، اس بیچارے کو زیادہ خطرات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تو 10-15 گارڈ ہوتے ہیں، تو اس کو سلام نہ کرنا. اسلام پورا کیلکولیٹڈ بتاتا نا. لیکن سلام اسی لیے تھا کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ جب خلق ہوئے تو ایک دشمن پیدا ہو گیا اور وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے تھے اس زمین پہ. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ اصل میں وہ نہیں آتے. دو باتیں ہوتی ہیں، آپ جس جگہ جاتے ہیں وہ وہاں رہتے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے پہلے زمین پہ ہیں. اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان کو ریکویسٹ کریں، کوشچن دیں کہ بھئی ہم یہاں یہ درخت کاٹنے لگے ہیں، یہاں یہ گھر بنانے لگے، یہاں یہ زمین کرنے لگے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اگر نہیں سمجھ آتی سورۃ ناس پڑھیں 7 دفعہ، نادیلی پڑھیں، پھونکیں، ان کو بتائیں، جاؤ اناؤنس کرو. یہ پہلی طریقہ ہے کسی بھی جگہ. دوسرا، جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں اگر وہاں فرشتے نہ آئے تو یہ آ جائیں گے. ایبسنس آف اینجلز جو ہے ایگزسٹنس آف ایولز ہے. آپ یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ رہا ہے؟ میں سٹیپ وائز چاہ رہا ہوں کہ پوری آپ لوگوں کو نہ سمجھ آتی جائے. اب اس میں جو عموماً کنسیپٹ ہے دوستی اور دشمنی کا، تو دوست ہیں فائر سائنس کے، دشمن ہے واٹر سائن کے. سمپل. آگ کی دشمنی زیادہ پرون ٹو وہی ہوتے ہیں جن کے مطلب ان کی وہ ہوتی، جن کے ساتھ ملتے ہیں وہ تو ایک ہی آگ میں آگ مل گئی کیا پتہ لگا. اب آ جائیں کہ یہ لوگ بیسیکلی قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ آپ شیطان آپ کے خون میں دوڑتا ہے، جن ہے، شیطان جن ہے. کس میں دوڑتا ہے؟ خون میں. ناک کے نتنوں میں سوتا ہے، ناخنوں کی انگلیوں میں سوتا ہے. اس لیے آپ کو صفائی نصف ایمان کہا گیا ہے. ناخنوں کا صاف کرنا. اور کرونا میں آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ناک کور کیا تھا، ہاتھوں پہ سینیٹائزر لگا رہے تھے، ایسے ہی ہے. اور بلڈ ٹیسٹ کرا کے اس کے اندر ڈال خون کے اندر ویکسین لگا رہے تھے. اور اذانے دینے والوں پہ ہنس رہے تھے. اذانے جو دلوائی، اور جس ملک میں سب سے زیادہ ان کے لیے اذانے دی گئی ادھر ہی زیادہ اس کے اثرات نہیں ہوئے کیونکہ وہ بھائی پہلے ہی ہانٹیڈ ہیں.
یہاں یہ خطہ ویسے ہی اس میں بھرا ہوا زیادہ ہے کیونکہ پرانا خطہ ہے. آدم کہاں اترے؟ سری لنکا. یہ آپ کا اور اس کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ جتنے بھی آپ لوگوں کی پرانی تہذیب ہے وہ یہاں ہے. یہ امریکہ بعد میں آباد ہوا, یہ سب بعد میں آباد ہوا, آپ لوگ گئے ہیں بعد میں ادھر, یہ برٹن کی اس دور کے بعد. تو بیسیکلی جنات خون میں دوڑتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, بیماری کا ٹیسٹ آپ نے کروانا ہو تو کہاں سے کرواتے ہیں؟ بلڈ ٹیسٹ. آپ نے ہر چیز چیک کرنی ہے بلڈ سے ہی کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ حالانکہ جگر کا ٹکڑا لیں نا, بلا جگر کا ٹکڑا لیں پھر اور چیک کریں. نہیں, وہ کہتے ہیں خون کافی ہے. کیوں خون میں دوڑتا ہے؟ انڈیکیشن وہی ہوگی. اب آ جائیں کہ جادو اور جنات کا سایہ دونوں میں فرق کیسے کریں. عبادت کا موقع مل رہا ہے تو جادو ہے, اگر عبادت نہیں ہو پا رہی تو جنات ہے. حالانکہ دونوں کنڈیشن میں بھیجے گئے ہیں, آئے یہی ہیں بند بند آگے, لیکن جو پاورز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. ایک وہ ہے کہ شخص بڑا پاک صاف ہے, نیک ہے, اس کی باڈی اس کو ایگزسٹنس نہیں دیتی, انٹر نہیں ہونے دیتی, اور جادو کے ذریعے بھیجا جاتا ہے, اور وہ بڑا سخت ہوتا ہے. لیکن ایک دوسرا ہے کہ وہ خود بھی ماشاءاللہ کوئی صفائی ستھرائی کی زیادہ کیئر نہیں ہے, پاکی پلیتی کی کیئر نہیں ہے, اور جو ہائیجین کیئر, ادر ہائیجین کیئر ہے وہ بھی نہیں ہے. تو بس پھر وہ تو انجوائے کرتے ہیں, they love it. اب وہ اگر علامات ہوگی تو آپ عبادت نہیں کر سکیں گے. اگر جگہ پہ سایہ ہے, گھر میں لگ گئے, لڑائی میاں بیوی کا جھگڑا عام بات, سب سے زیادہ گھر میں کیوں کوئی لڑ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا, ایم ہی ایگزاسٹ ہو کے چھتوں پہ لگ رہے ہوتے ہیں لوگ. دوسرا, پیٹ میں گیس کا بننا, میموری کا خراب ہونا, پیٹ میں گیس کا بننا, ایسیڈیٹی ہونا, میدے کو. اچھا, اوجری کو کبھی کاٹ کے اس قربانی پہ ساروں کو دکھائیں, اس پہ ہر کوئی دیکھے جا کے اوجری کیا ہے. اوجری کو بھی یہ رائزک جو کھلائی جا رہے ہیں اتنی, یہ جتنی انہوں نے انڈسٹریوں نے فارماسیوٹیکل نے کر لی, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شیطان کے ساتھ کے کوئی ہیں ایجنٹ ہیں ان کے, مطلب یا شیطان ہی اس کا بینیفیشری ہے جتنی آپ کی فارما انڈسٹری ہے. کیوں؟ یہ ان کو مائنڈ کریں گے, برا لگے گا مجھے پتا ہے, لیکن ان کو یہ بات بھی سمجھنی پڑے گی کہ 20-20 سال کیوں رائزک کھاؤں بھائی, ہے تو اوجری, کیا ایسا ہو گیا ہے بتائیں. اس کی جی اب ایزو میپرازول آ گئی, اب فلانی آ گئی, اور کھائی جاؤ بس, کچھ بھی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹیز ہیں. چپ کر کے جائیں کہیں اچھے عامل کے پاس دم کروائیں, اپنی پراپر صفائی کا خیال کریں, زیتون کا مساج کریں, حفاظت کی دعائیں پڑھیں, اریٹیٹ کریں, اس جنگ کو جیتے, ان کو بھگائیں. اب معدہ خراب, میموری خراب, بالوں کا گرنا, بہت زیادہ ویٹ گین, دانے نکلنا, چہرے کا بگڑنا, روپ ختم ہونا, سمجھ رہے ہیں یہ ساری علامات. اچھا, اب اس میں مردوں عورتوں میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. عورتوں میں تو معدے کے درد, پرائیویٹ حصوں کے درد, آج کل وہ جی ای سی یو, پتہ نہیں کیا نام تھا, ای سی او یا ایسی کوئی وہ نام دے رہے, تو میں کہا کچھ بھی نہیں ہے, یہ کوئی چیز کہانی نہیں. اور دوسرے پیروں کو پھر ادھر وہ تویز رکھنے کے موقع مل رہے ہیں. حالانکہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے, صرف حفاظت میں رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنی بھی وہ بیماریوں کا ارک ہے, ڈپریشن ہے ابتدا, کینسر انتہا, یہی چیز ہے, کوئی اور ایگزسٹنس نہیں ہے. کینسر بھی یہی ہے, ڈپریشن بھی یہی ہے, اسٹمک ڈس آرڈر بھی یہی ہے, لیور فنکشن کا فیلئر بھی یہی ہے, اینی تھنگ یہی ہے. ورنہ اگر یہ اتنی میڈیکل سائنس ایکسپرٹ ہے نا, تو پھر جب ہم ایک بندہ بھیجتے, وہ کہتے ہیں رزلٹ کچھ بھی نہیں آ رہا, بندہ مری جا رہا ہے, وہ ہائی ہائی کر رہا ہے. اچھا, پھر ایچ پائلری او ہائی 400 کراس, وہ کہتے اتنی تو ہو ہی نہیں سکتی, تو پھر آپ کی لیب نہیں دی ہے نا بھائی. دیکھو, تو اس طرح کے اتنے کیسز ہیں. سب سے پہلے سب کو چاہیے اپنے گھر کا حساب, صبح و شام کے اذکار, روز نہانا, زیتون کا کثرت سے استعمال, خوشبوؤں کا کثرت سے استعمال, کسی بڑے بزرگ کی عزت, اس بیچارے کی ڈیوٹی, صبح شام وہی پڑھ پڑھ کے پھونک دے. یہ ساری جب تک پریکٹس نہیں ہوگی آپ نہیں جی سکتے. آپ بڑے ملینئر ہو جائیں, لٹا دیں گے آپ کو یہ, کیونکہ وہ آپ کے دشمن ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی
ان کا جداد کا خون میں دوڑنا، ناک کے نقطوں میں سونا. اب آپ کو حفاظت کرنی ہے تو اپنے اولیو آئل ادھر لگا کے رکھیں، ناک میں لگا کے رکھیں، کان میں، بیلی بٹن میں لگا کے رکھیں. جو بچیاں ہیں، اچھا اب اس میں ایک اور ٹاپک بڑا ہوا، اس ٹائم پہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر ان کی ہیلتھ انڈیکیشن چیک کریں خراب ہے، بہت بلڈ لاس بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے، چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو پھر سمجھ لیں بچی کو سائڈ پہ جا کے پوچھیں کہ بیٹا what is happening with you, what you are feeling actually. اب اس کے ساتھ جو پیرانارمل حرکتیں ہیں they are doing everything. وہی شادی نہیں ہونے دے رہے، وہی اس کا فزیکل پروفائل خراب کر رہے ہیں، وہی اس کا ذہن خراب کر دیتے ہیں، چہرہ بگاڑ دیتے ہیں، موٹی ہو رہی ہے، دانے بن رہے ہیں، جو بھی ہے. اس کا پکی انڈیکیشن ہے کہ یہ اس ٹائم انڈر انفلوئنس آف اینی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہے. اسی طریقے سے جن لوگوں کی میموری کام نہیں کر رہی، جن بزنس مینز کی یا کوئی بھی اس طرح سے، ہاں اب اس میں بھی میں بتا دیتا ہوں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں کہا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کو بس فارغ کرو، کوڑے مارو 80، کمارے کو شادی شدہ کو بس مار ہی دو، سنسار کرو، بھیج دو واپس، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا. کیوں؟ کوئی ہو بھی نہیں رہی. پھر دیت دے دیتے، جیسے قتل کا بدلے میں دیت دی جا سکتی ہے، ادھر بھی کوئی آپشن دے دیتے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کسی طریقے. کیوں مار دو؟ اس لیے مار دو کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، اس نے نیگیٹو انرجیز کو اپنی پوری باڈی میں جگہ دے دی ہے، اب وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اس کے ساتھی بن گئے ہیں. اب اس کو یا تو ضرب میں شفا ہے. اچھا چلو کوڑے کیوں پڑے بھائی نوجوان کو؟ جب لتر پڑیں گے نا تو انہوں نے باڈی چھوڑنی ہے. یہ بابے کیوں کوٹ رہے ہوتے ہیں؟ چلیں پھر ضرب میں شفا ہے. اسلامک طریقے علاج میں کپنگ ہے، اور کپنگ کے اندر صرف خون کی صفائی نہیں ہے، ضرب میں شفا ہے. اگر کوئی کٹ اچھا مارے گا تو زیادہ اچھی کپنگ ہوگی. سب کو کرانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں. ساما بھائی میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. بابے تو مار کے لوگوں کو مار دیتے ہیں. کتنے لوگ مر گئے ہیں ان بابوں کے ہاتھوں، جنہوں نے اتنا وہ جنات بھگانے کے چکر میں جو ظلم کرتے ہیں. وہ دیکھیں اس میں 2-3 باتیں، یہ لوگوں کی اپنی سستی ہیں. اب ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ ریکارڈنگ میں دعائے کعب لگی ہوئی ہے، صدقہ دو میرا اپنا اور شروع ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے، عزت بھرم سب گھر میں ہی رہے گا، کوئی بابا نہیں ہے. بلکہ میں تو ویڈیو کال بھی نہیں لیتا. عموماً لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کیوں نہیں لیتا، کیوں نہیں ملتا؟ انہی ڈر سے کہ بھئی سارے تو بلائیں لے کے پھر رہے ہیں، ہم کام کیا کریں گے. اور ڈاکٹر سب سے زیادہ بیچارے افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. سائیکالوجسٹ سب سے زیادہ اس کے شکار ہیں، ان کی زندگیاں اپنی تباہ ہو جاتی ہیں. اور لوگ کہنے لگتے ہیں دماغی مریضاں کا علاج کر کر کے نا یہ بیچارہ بھی دماغی مریض ہو گیا. ایسا نہیں ہے، وہ سارے جن زدہ آتے تھے، اس بیچارے کو بھی جن زدہ کر گئے. اسی طریقے سے یہ جتنے آپ کے دوسرے ڈاکٹرز ہیں وہ بیچارے بھی سیف اس پہ والنریبل سچویشن میں. تو یہ بیسیکلی آپ جب کسی کو مارتے ہیں نا زندگی میں، آپ اس بندے کو نہیں مارتے، وہ اس کے اندر آئے ہوتے ہیں، آپ کو چڑھاتے ہیں، آپ اس کو مارتے ہیں. اچھا پھر مار کھا کے ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے کبھی کچھ کیا ہی بھی نہیں، اور عقل آ گیا ایسے ہوش. وہ ہوش کیوں آ جاتا ہے؟ آپ سمجھتے اس کو سبق آ گیا، حالانکہ جسم چھوڑ دیا انہوں نے. کیوں کہا گیا غصہ آئے تو پانی پیو؟ چلو آگ ہے نا، پانی ٹھنڈا کرے گا، آگ آ گئی ہے. اسی لیے حکم وضو کرو، اسی لیے حرام ہے. حرام کیوں ہے بھائی؟ ایسے میرا خون کا بہاؤ تیز ہو گیا، حرام اس میں کیا ہوا؟ اگر میرا بلڈ پریشر ہائی ہو ہی گیا ہے تو حرام کیوں جی؟ غصہ حرام کیوں؟ بھائی کیونکہ یہ آئے ہیں اس لیے حرام ہے، اس سے بچنا ہے. سمجھ آئی؟ تھو تھو کرو جی، بیٹھ جاؤ جی، پانی پیو جی. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اب قوم کو سمجھنی ہوں گی کہ یہ ایک، مجھے نہیں لگتا کہ ایپیسوڈ میں اس کو ہم پورا کر پائیں، یہ کمپلیٹ ہوا ہے. ایک بات چلیں جاتے جاتے اس کو ابھی کلوز کرتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کے لیے. آٹسٹک بچہ ہے، اس کا مطلب ہے ماں کے ساتھ بھی مسئلہ تھا یا باپ کے ساتھ بھی مسئلہ تھا. ماں یا باپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ تھے، آگے کیری ہو گئے، اب نارمل ہے بچہ. آپ کی ماں نانی سے کیری ہوتے ہیں، موسٹلی قبیلوں کے قبیلے چل رہے ہوتے ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہونے دیتے. آپ کی مدر سے کیری ہوتے ہیں، فادر سے ہوتے ہیں، کسی سے بھی ہو سکتے ہیں. بس یہ دیکھ لیا کریں جو زیادہ بد اخلاق نظر آئے اسی سے کیری ہو رہے ہیں، جس کے میدے کا مسئلہ ہے اسی سے ہی آ رہے ہیں.
या वो खुद शिकार है, हेडक्वार्टर है वो। उससे आगे आप लोग जब अफेयर्स करते हैं बड़े मजे से और खुदा की हद पामाल करते हैं, तब भी आप अपने जिस्म की एक्सरसाइज लेते हैं। ये लव मैरिज कोई नहीं होती, जिन मिलते हैं आपके, ये लव लुव कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, इंसान तो बड़ा नाप तोल वाला है, ये तो बड़ा नाप तोल के चीजें करे, लेकिन क्योंकि ये खुद उसकी सवारी बन जाता है तो बस आप जिन मिलते हैं। वो कहते नहीं है जी तेरे मेरे तो जिन मिल गए ने, बड़े पुराने लोग कहते होते, तो ठीक है। इसीलिए लव मैरिज का भी मसला और दुआए का आप चला रहे हैं, बच्ची पे भूत सवार है शादी का, लव मैरिज का चलाएं 40 दिन मेरी दुआ सुबह शाम, उसकी रिकॉर्डिंग लगा दें, ऑलिव ऑयल से उसको मसाज दें, इलायची का एक पाउडर जो है उसके चमची खिलाएं, देखें किधर गई लव मैरिज के भूत। ऐसी लड़का है तो उसको भी यही करें। सेम कैंसर, ऑटिस्टिक, डिप्रेशन, स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक, मेमोरी, हाँ भाई टांग कटी का कुछ नहीं कर सकते, वो वाकई कट गई है, समझ रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी आपके ये पेशेंट्स हैं, यकीन जानिए अल्लाह शाफी जो बात है ना, अल्लाह का नाम लेके तो देखें, ये सिर्फ दुकानों पे लिखने की चीज नहीं थी, इधर से पैनाडोल उधर से अल्लाह शाफी, वाह भाई वाह। जंगल में तो फिर बंदा मर जाता अगर उसको पैनाडोल ना मिलती। उसामा भाई, मैं फिर एक दफ़ा आपकी क्लैरिटी चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे पास रोज़ खबरें सुन रहे होते हैं कि जानी पीर ने तशद्दुद करके जन्नात भगाने के बहाने जो है बंदा मार दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी का सर फोड़ दिया, किसी का बाजू तोड़ दिया। ये जानी पीर तो ये कर रहे होते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो से क्लियर मैसेज आए कि तशद्दुद कितनी ज़रब लगानी है, कितना एक डंडा मारना है, ये क्लियर कर दें। ये ना हो कि लोग जो है ना थोड़े मार मार के बंदा मार दें। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे किसी भी शख्स के पास जाने की जरूरत नहीं है जो मारता हो, इसका मतलब है वो कमजोर है। पहली बात, तगड़ा बंदा आएगा ना तो आगे से ऐसी रेजिस्टेंस आएगी नहीं। पहली बात, मैं रिकमेंड भी कर दूंगा ऐसे केसेस को, जब जो टॉप इमरजेंसी केसेस हुए, एक बुजुर्ग है वो सामने नहीं आना चाहते लेकिन उनको रिकमेंड जरूर कर दूंगा मैं। आप डंडे सोटे वाले के पास जाना बेवकूफ़ी है। पहली बात, जो तगड़ा होगा उसको कोई ज़रूरत नहीं है, फड़कते भी नहीं है उसके सामने ये जो सही आप इसका अल्लाह ताला का बंदा है। पहली बात, क्योंकि ये तो बेवकूफ़ से होते हैं। दूसरी बात यह है कि इलाज वाकई ये जितनी पाकिस्तान की मैं समझता हूँ दरगाहें हैं, कोई अच्छे नेक बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत बड़ा बर्डन उठाया हुआ है अभी हॉस्पिटल्स का आपके। पहली बात। दूसरी ये है कि ये जो आपने बाबे कहे जो मारते हैं ये इस तरह से, वो सारे खुद भी हॉन्टेड है बेचारे, क्योंकि वो खुद कमजोर होते हैं, वो हॉन्टेड हो जाते हैं। अब उसकी भी निशानी है कि भाई जब दो तरफ से शैतान आ गया, दोनों तरफ तो लड़ाई हो गई ना, उसको भी गुस्सा आ गया। गुस्से का मतलब, नफरत का मतलब, नफरत इंसान नहीं कर सकता, हॉन्टेड है। अच्छा, ये अमूमन मैं कहता हूँ तो बड़े लोग माइंड कर जाते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा कि गंजे हॉन्टेड होते हैं, बड़े माइंड कर गए। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि जादू की उसमें कोई ना कोई जिन्नात तो बांध के भेजे गए हैं ना, तो फिर जादू की अलामात में बाल गिरते हैं कि नहीं गिरते, कोई बता दे, चलो मैं गलत हूँ, चलो तो उस बाल गिरने का एंड रिजल्ट गंजा पानी होगा ना। तो अब इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है कि आपको समझ नहीं आई है कि आप वांटेड है। अच्छा, आपने कोई लव अफेयर किया तब भी आप ये ऐसे आई ऑब्जेक्ट। मैं कहता हूँ प्लीज ये कार्रवाई से हज़फ कर दे, ये अल्फाज गंजों की तस्लीम ना करें। मैं अब मुझे अच्छा चले, मैं कहता हूँ कि जी पीपल विद द लेस, आपने एक गिरने का अमल शुरू हुआ, आज एक गिरा, कल गिरा, परसों गिरा, साल गिरा, 2 साल गिरा, 5 साल गिरा, 10 साल गिरा, आखिर तो मैदान साफ हुआ कि नहीं हुआ। किसी दिन वो डॉक्टर के गया होगा और आमिल ने उससे पूछा होगा कि भाई तुम्हारे बाल गिरते हैं, वो कहा हाँ, तो उसने कहा होगा कि तुम्हें तो जादू है या तुम्हारे पास साया है। तो फिर मैंने अगर तर्जमा करके उसको सीधा सीधा एंड तक ही पहुंचा दिया तो मैं बुरा लगने लगा कि मैंने कहा भी हॉन्टेड होते हैं। इसी तरीके से जितनी भी आपकी ये नफरत जो कर रहा है वो भी हॉन्टेड है। कोई भी नफरत है किसी में, इंसान की नफरत है, हॉन्टेड है। इंसान से नफरत कर ही नहीं सकता। लव अफेयर वाले जितने भी ये इनको जिन मिले हुए हैं, इनके भी आप सही शादियों से बचा सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। माँ बाप जो परेशान हो जाते हैं ना भी, ये तो मान ही नहीं रहे, मान जाएंगे। दूसरी बात कि ये जो
तगड़ा बंदा होगा ना सर, वो कभी भी मारपीट नहीं करेगा, उसके सामने ये फड़केंगे भी नहीं, उसके पानी की फवार ही बहुत है, मौत है इनकी, शावर करेगा। और इतनी कोई बात नहीं है, ये खुद अल्लाह के बंदे बन जाए। मैं तो कहता हूँ सारे लाइलाज वैसे गजा चले जाए जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, बस इधर से अल्लाह की हिज्ब में शामिल होंगे, उधर से शैतान इनके जिन छोड़ के, जो जिन जिस्म छोड़ेंगे, ये सेहतमंद हो जाएंगे, चले जाए गजा सारे जो है। बिल्कुल सही हो गया। उसामा साहब इसके ऊपर एक और वीडियो करते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।